خبر ملی، اطلاع ملی بلال حبشی تکلیفوں میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا امیہ بن خلف بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، یہ سارے مکے کے سردار ایک بلال حبشی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب ایک مار مار کے تھک جاتا ہے تو دوسرا آگے بڑھتا ہے اور وہ ظلم شروع کرتا ہے۔ باری باری بلال حبشی کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ اس حالت میں دیکھا کہ حبشہ کا بلال زمین پر لیٹا ہوا ہے، مکہ کے نوکیلے سنگریزوں کے اوپر لیٹایا ہوا ہے اور سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھی ہوئی، اور امیہ بن خلف نے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کو کہا اس بلال کو اسی طرح مکے میں گھسیٹو۔ سینے پر بھاری چٹان ہے، کمر مکہ کے نکیلے پتھروں سے زخمی ہو کر خون بہنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کافروں سے فرمایا ذرا رکو، مجھے بلال حبشی کے کان میں ایک بات کرنی ہے۔ امیہ بن خلف نے ہاتھ روک لیا، ابو بکر آگے بڑھے اور فرمانے لگے بلال تجھے معلوم ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ اسلام کی دعوت علل اعلان پکارنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، تو یہ جو اونچی اونچی آواز سے اللہ احد اور اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کے بندے دھیمی آواز کر لے، ان تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ تجھے کیا ضرورت ہے یہ نعرے لگانے کی؟ تجھے کیا ضرورت ہے ان کافروں کے سامنے علل اعلان پکارنے کی؟ ابھی تو اجازت ہے خفیہ طور پر اللہ کا نام لینے کی۔ کان میں ابو بکر نے یہ بات کہہ دی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو میری سمجھ میں آنے والی تھی، یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنا سارا گھرانہ نبوت کے قدموں پہ لٹا دیا۔ میں حیران ہوں، میں متعجب ہوں، جس نے اپنی ساری دولت نبی کی محبت میں لٹا دی۔ فرمانے لگے او ابو بکر جب یہ کافر میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں، خدا کی قسم میری جان منہ کو آنے لگتی ہے، میرا کلیجہ حلق سے نکلنے لگتا ہے، مجھے زندگی سے مایوسی ہونے لگتی ہے، مجھے زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے ابو بکر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی میری جان نکلی، ابھی میرا سانس ختم ہوا، ابھی میں دنیا سے رخصت ہوا، میں تمہیں کیا بتاؤں، آسمان سے ندا آتی ہے او میرے بلال بتلا تیرا کیا حال ہے۔ فرماتے ہیں وہ ندا سن کر، وہ آواز سن کر بلال حبشی دوبارہ صحت مند ہو جاتا ہے، بلال حبشی کے جسم میں دوبارہ روح آ جاتی ہے، وہ آواز سن کر طاقت دوبارہ سے جسم میں آ جاتی ہے، میں بڑے زور سے پھر نعرہ لگاتا ہوں اللہ احد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ انداز والہانہ ہے، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں، یہ بلال اور پروردگار عالم کی آپس میں محبت کا معاملہ ہے، اس میں ابو بکر کو کیا دخل؟ کھڑے ہوئے اور امیہ بن خلف سے کہا ارے کم بخت کیا اس غلام کو بیچنے پر راضی نہیں؟ اس نے کہا ابو بکر اس غلام یہ کالا یہ حبشی نکما کسی کام کا نہیں، تم کیا کرو گے خرید کر؟ فرماتے ہیں اس بات کو چھوڑ، مانگ اس کی قیمت کیا مانگتا ہے؟ امیہ بن خلف نے 10 غلاموں جتنی قیمت مانگی بلال حبشی کی، 10 غلاموں جتنی قیمت۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی انتظام کر کے کھڑے ہیں، جیب سے وہ درہم اور دینار نکالے اور قدموں میں پھینکے اور فرمایا آج سے یہ بلال میرا ہوا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند، زیرک اور دانا اور سمجھدار سمجھتا تھا، تو تجارت میں بھی بڑی مہارت دکھایا کرتا تھا، ہمیشہ سودا نفع کا لیا کرتا تھا، آج تیری مت ماری گئی، تیری عقل کو کیا ہوا؟ اس غلام حبشی جو کسی کام کا نہیں، اس کی قیمت 10 غلاموں کے برابر دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او امیہ، او مکے کے سردارو، تم تو سارے گدے کے گدے ہی نکلے، اور میں اس غلام کی قیمت نہیں ادا کر رہا، میں اس کی جنت کی قیمت ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا امیہ، خدا کے دین کے دشمن، خدا کی قسم اگر آج تم بلال حبشی کے بدلے میں ابو بکر کی ساری دولت مانگتے، خدا کی قسم ابو بکر بلال کے بدلے میں ساری دولت تمہیں دے دیتا۔ میں نے بلال کو نہیں خریدا، خدا کی قسم میں نے نبی کی محبت کو خریدا ہے، میں نے بلال کو نہیں خریدا، رب کعبہ کی قسم میں نے پروردگار عالم کی منشا اور محبت کو خریدا ہے۔ مجھے پتا ہے حضور علیہ السلام بلال سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں نے تو حضور کی محبت کو خریدا، میں نے تو اللہ کی چاہت کو خریدا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ غلام کیسا لگا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، والہانہ انداز میں بلال کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا حضور علیہ السلام نے ابو بکر چھوٹا نہیں، تجھے آج بلال کے بدلے میں جو انعام ملے گا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ پروردگار عالم نے ابھی جبریل کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا جس طرح ابو بکر نے بلال کو آزاد کر دیا کافروں سے خرید کر، اسی طرح میں نے ابو بکر کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرمایا ابو بکر میں تو تجھے صدیق کہا کرتا تھا، صدیق میری بات کو سچا کہنے والا، بن دیکھے سچا کہنے والا۔ ابو جہل گیا نا ابو بکر کے دروازے پر، جا کے کہنے لگا آج تم نے یہ بات سنی؟ ابو بکر نے کہا کون سی بات؟ یہ تمہارا دوست جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمانوں پر چلا گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا اسی رات کے اندر اندر۔ اے ابو بکر تم عقل مند ہو، بتلاؤ تو صحیح کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو جہل بتلا یہ کہتا کون ہے؟ بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ تمہارا پیغمبر، تمہارا دوست جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو جہل یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تو مجھے بتلا رہا ہے، میں تو ان کی اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اس کو مان چکا ہوں، پھر یہ آنا جانا کیا مانا؟ جب میں بڑی بات کو مان چکا ہوں تو چھوٹی باتیں کیسی نہیں مانوں گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر میں نے تجھے لقب دیا صدیق کا، دربار نبوت سے لقب ملا صدیق کا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر تجھے دربار خداوندی سے عتیق کا لقب ملتا ہے، میری طرف سے تو صدیق ہے، میرے پروردگار کی طرف سے تو عتیق ہے، میری طرف سے تو دنیا کا سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، میرے پروردگار کی طرف سے تو جنت کا سب سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ انت العتیق، آج کے بعد تجھے کبھی جہنم کی بدبو بھی نہیں آئے گی۔